اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں السلام علیکم جماعت ششم مضمون اردو موضوع احسار کا جذبہ قربانی کا جذبہ ہم احسار کا جذبہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم یہاں سے پڑھیں گے پیج نمبر 52۔ شیبہ کے دونوں بیٹے آوارہ ہی نہیں مغرور اور بد دماغ بھی تھے۔ شیبہ کے جو دو اپنے بیٹے تھے وہ آوارہ ہی نہیں، وہ بد چلن ہی نہیں بلکہ مغرور، گھمنڈی اور بد دماغ بھی تھے۔ جب تعلیم میں ان کا جی نہ لگا تو باپ نے انہیں اپنے کاروبار میں لگانے کی کوشش کی۔ جب تعلیم میں ان کو دل نہ لگا تو باپ نے انہیں اپنے کاروبار میں لگانے کی کوشش کی، مگر ایسی بے لگام طبیعتیں رکھنے والی بلا بیوپار میں کیوں کر سرخرو ہوتے، مگر ایسے بے قابو طبیعتیں رکھنے والے بلا بیوپار میں کس طرح کامیاب ہوتے۔ وہاں تو پتا مارے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہاں تو محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور یہ وہ کام تھا جو ان کے بس سے باہر تھا۔ عدنان میں اب اتنی ہمت نہ تھی کہ تنہا سارا کام چلا لیتا۔ عدنان میں اتنی ہمت اب نہیں تھی کہ وہ اکیلا سارا کام چلا لیتا۔ حصے داروں نے بھی جب اس کی حالت دیکھی تو آہستہ آہستہ سب کچھ اپنے قبضے میں کرنے میں مشغول ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ مدت بعد ہی اس کا دیوالیہ پڑ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ مدت کے بعد ہی وہ کنگال ہو گیا، وہ مفلس ہو گیا۔ کہتے ہیں مصیبت کبھی تنہا نہیں آتی، کہتے ہیں کہ مصیبت کبھی اکیلے نہیں آتی۔ دولت کیا گئی، صحت نے بھی جواب دیا۔ دولت کیا گئی، صحت نے بھی اس کو جواب دے دیا۔ بیماری نے اس طرح آن دبوچا کہ دیکھتے ہی دیکھتے عدنان کا وجود محض ایک سایہ بن کر رہ گیا۔ ڈاکٹروں نے معائنہ کرنے کے بعد اس کے دونوں گردے ناکارہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ جب ڈاکٹروں نے اس کا معائنہ کیا، اس کا مشاہدہ کیا تو انہوں نے اس کے دونوں گردے ناکارہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب اس کے زندہ ہونے کی واحد امید یہ تھی کہ اس کا کم سے کم ایک گردہ تبدیل کر دیا جائے۔ یہ واقعہ 5-10 برس پہلے پیش آیا ہوتا تو کسی بھی قیمت پر گردہ حاصل کیا جا سکتا۔ اگر یہ واقعہ اس کو 5 یا 10 برس پہلے پیش آیا ہوتا تو اس وقت اس کے پاس بہت پیسہ تھا تو کسی قیمت پر گردہ حاصل کر سکتا تھا۔ اب تو وقت کی روٹی بھی میسر نہ ہوتی تھی، اب اس کو 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی، میسر نہیں ہوتی تھی۔ گردے کی قیمت کہاں سے ادا ہوتی؟ آوارہ بیٹے تو باپ کو کنگال پا کر پہلے ہی نہ جانے کدھر نکل چکے تھے۔ ایک شیبہ تھی جو اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس کا ساتھ دے جا رہی تھی۔ اپنی جگہ پر دونوں کو یہ خیال اب رہ کر پریشان کر رہا تھا کہ انہیں ذہن سے کہیں کی گئی ناانصافی کی سزا مل رہی ہے، لیکن اب پچھتانے سے کیا فائدہ تھا۔ زین جب گھر سے نکلا تو اسے یہ معلوم نہ تھا کہ کدھر جانا ہے۔ اس نے قدم کیا بڑھائے کہ اس کا راستہ خود ہی اسے منزل کی طرف کھینچتا گیا۔ وہ اپنے شہر سے بہت دور جا کر ایک فیکٹری میں ملازم ہو گیا اور اپنی انتھک محنت کے ذریعے ترقی کرتا ہوا 10 برس کے اندر ہی فیکٹریوں کے ایک طویل سلسلے کا جنرل منیجر بن گیا۔ وہ اب ایک رئیس گھرانے کا داماد بھی تھا، وہ اب ایک امیر گھرانے کا داماد بھی تھا۔